آج کا سبق جو ہے وہ جملہ فعلیہ کی نحوی ترکیب سے متعلق ہے۔ جیسے کہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ جملہ فعلیہ جن اجزاء سے مل کر بنتا ہے وہ تین اجزاء ہوتے ہیں۔ ایک فعل ہوتا ہے، ایک فاعل ہوتا ہے اور ایک مفعول ہوتا ہے۔ کہیں پہ مفعول نہیں بھی ہوتا، اس کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جب فعل کی ہم دو کلاسیفیکیشن کرتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں کہ ایک فعل فعل لازم ہوتا ہے اور دوسرا فعل فعل متعدی ہوتا ہے۔ تو فعل لازم جو ہوتا ہے اس کو کسی مفعول کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، جبکہ فعل جو کہ متعدی ہوتا ہے اس کو مفعول بھی کی اور یا مفعول کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو ایسی صورت میں ہمارا فارمولہ تبدیل ہو جائے گا۔ ہم یوں کہہ سکتے ہوں گے کہ فعل پلس فاعل از اکول ٹو جملہ فعلیہ، اور دوسری صورت میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ فعل پلس فاعل پلس مفعول از اکول ٹو جملہ فعلیہ۔ اب فعل تو آپ نے پڑھا، فعل ہوتے ہیں، فعل ماضی ہوتا ہے، فعل مضارع ہوتا ہے، فعل امر ہوتا ہے، فعل نہیں ہوتا ہے، یہ آپ نے پڑھا۔ تو وہ سب اس میں شامل ہیں۔ ہر فعل کا ایک فاعل بھی ہوتا ہے۔ پہلے ہم کہا کرتے تھے کہ کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں، اب ہم یہ نہیں کہیں گے۔ اب ہم یہ کہیں گے کہ فعل کے بعد آنے والا مرفوع اسم وہ فاعل ہوتا ہے۔ اور یہ جو میں اس ویڈیو میں آپ کو باتیں بتا رہا ہوں، جب آپ اس ویڈیو کی ریکارڈنگ دیکھ رہے ہوں گے تو ان پوائنٹس کو آپ سن کے لکھیں گے 1 2 3 کر کے۔ جیسے کہ ابھی میں نے بتایا کہ فعل کے بعد آنے والا مرفوع اسم وہ فاعل ہوتا ہے۔ دوسری بات سن لیں، فاعل کبھی بھی فعل سے پہلے نہیں آ سکتا، یہ بات بھی آپ کو بتاتی۔ اچھا، اب آتے ہیں مفعول کی طرف۔ 5 قسم کے مفعول ہوتے ہیں جو ہم پڑھیں گے۔ ان پانچوں اقسام کو ایک ہی کیٹیگری نیم میں نے دے کر یہاں لکھ دیا ہے کہ بہرحال آتے تو وہ فعل اور فاعل کے بعد ہیں۔ اس کو دیکھ کر یہ جو فارمولہ لکھا ہوا ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ جملہ بن گیا نا یہاں پہ جملہ فعلیہ، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جملہ جو کس سے شروع ہو، فعل سے شروع ہو، وہ جملہ جملہ فعلیہ کہلاتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اچھا، اب ذرا ان کے اعراب سمجھ لیں۔ فعل جو ہے اس کے دو قسم کے ہوتے ہیں اعراب۔ ایک افعال وہ ہوتے ہیں فعل جو مبنی ہوتے ہیں، وہ میں آپ کو مبنی اور معرب میں پڑھاؤں گا، اور کچھ فعل ایسے ہوتے ہیں کہ جو معرب ہوتے ہیں، یعنی جب ان پر کوئی حروف جازمہ داخل ہوتے ہیں، ان لن کئی زن، تو وہ ان کو نصب دے دیتے ہیں، ان کا اعراب تبدیل کر دیتے ہیں، کبھی ان کو جزم دے دیتے ہیں کچھ حروف آ کر۔ تو لہذا فعل کا اعراب تو ہمیں پتہ چل گیا، اور مبنی اور معرب کی بحث میں مزید پڑھیں گے۔ اب آ جائیں فاعل کے اوپر۔ فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، یہ پوائنٹ کی بات ہو گئی۔ مفعول کے اوپر آ جائیں، جو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ 5 قسم کے ہوتے ہیں۔ مفاعیل، مفعول کی جمع کیا ہے؟ مفاعیل۔ تو 5 کو کیا کہتے ہیں؟ خمسہ۔ تو پانچوں کو ملا کر کہیں گے مفاعیل خمسہ۔ وہ سب منصوب ہوتے ہیں، یہ پوائنٹ ہو گیا۔ اگلا پوائنٹ اس انداز میں نے آپ کو بتاؤں گا کہ فعل اپنے فاعل کو رفع دیتا ہے۔ یہی بات سمجھا رہا ہوں دوسرے الفاظ میں۔ فعل اپنے فاعل کو رفع دیتا ہے اور فعل اپنے مفعول کو نصب دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فاعل مرفوع کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ فعل نے اس کو رفع دیا ہوتا ہے، اور مفعول پانچوں جو بھی ہیں وہ حالت نصب میں کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ ان کے فعل نے ان کو دیا ہوتا ہے نصب۔
اس کے بعد ایک مثال لیں، جیسے قتل۔ اب یہ قتل جو ہے یہ فعل کون سا ہے؟ فعل ماضی ہے، آپ لوگوں نے پڑھا ہوا ہے۔ اس کے بعد آیا داؤد۔ اب داؤد حالت رفع میں ہے، سب کو نظر آ رہا ہے۔ اور اس کے بعد آ رہا ہے جالوتا۔ جالوتا پہ فتح ہے، اور فتح جو ہے وہ نصب کی علامت ہے، بالکل اسی طریقے سے جیسے داؤدو کے دال پر رفع ہے جو دمہ ہے جو کہ رفع کی علامت ہے۔ اب اس کا ترجمہ دیکھیں۔ قتلہ کا مطلب ہم کرتے تھے جب گردانے، تو ہم پڑھتے تھے قتل کیا اس ایک مرد نے، تو وہ جو اس ایک مرد نے ہم کہا کرتے تھے، وہاں سے ہماری مراد مرد سے مراد ہوتی تھی مذکر، اور اس سے مراد ہوتی تھی کہ وہ غائب ہے، ٹھیک ہے۔ اور قتلہ کے اندر ہوا ضمیر مستتر اس کا فاعل ہوا کرتا تھا۔ ایسا تب ہوتا ہے کہ جب کسی فعل کے بعد ظاہری طور پہ کوئی اسم نہ ہو جو کہ حالت رفع میں ہو۔ تو حالت رفع میں اگر کوئی اسم ظاہری طور پہ نہ ہو تو اس فعل کے اندر سے ایک مستتر ضمیر نکالی جاتی ہے۔ لیکن یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ قتلہ کے بعد جو ہے ایک اسم آ رہا ہے، داؤدو آ رہا ہے، سو مراد یہ کہ ظاہر ہے، تو ہم اس کو اسم ظاہر بھی کہیں گے۔ کیا کہیں گے؟ اسم ظاہر۔ تو جب کوئی اسم ظاہر حالت رفع میں آئے گا فعل کے بعد، پھر اس ضمیر کو نکالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی فائل بنانے کے لیے، بلکہ یہی اسم ظاہر فائل بنے گا۔ یہ تو ہو گئے اعراب۔ اب کرتے ہیں ترجمہ۔ ترجمہ کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے جو کہ میں آپ کو ابھی تھوڑی دیر کے بعد بتاؤں گا، لیکن ابھی لفظ ب لفظ ترجمہ کر لیتے ہیں۔ تو لفظ ب لفظ ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ قتلہ کا مطلب ہے قتل کیا، اس ایک مرد نے کہنے کی اب ضرورت نہیں ہے، اب ہم آگے بڑھ چکے ہیں، اب ہمارے پاس پورے کمپلیٹ سینٹینسز آئیں گے، تو ہمیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی، کیونکہ جس نے کیا وہ کام قتل کرنے کا وہ آگے لکھا ہوا ہے داؤد۔ تو داؤد نے، اب دیکھیں داؤد لکھا تھا، نے تو کہیں نہیں لکھا تھا، تو یہ نے جو ہے یہ اس کے فائل ہونے پر دلالت کر رہا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ دوسری بات، جالوتا۔ جالوتا کا حالت نصب میں ہونا اور اس کا مفعول واقع ہونا، اس وجہ سے کو لگایا ہے، جالوت کو۔ ایک بات آپ کو یہ سمجھ میں آ گئی۔ اب چلیں اس کی نحوی ترکیب کرتے ہیں۔ اس نحوی ترکیب کا طریقہ صرف دیکھ لیں، اگر آپ کسی اور انداز میں ترکیب ڈیزائن کرتے ہوں تو میرا مشورہ یہ ہے کہ اس انداز میں کر لیا کریں۔ آپ نے قتلہ لکھا ہے، قتلہ کو آپ نے کہا فعل ماضی مثبت معروف، یہ بھی ضرور بتا دیا کریں، اور صیغہ واحد مذکر غائب، یہ بھی ضرور بتا دیا کریں، اور اس کو ورٹیکلی اوپر سے لے کے نیچے تک لے کے جایا کریں۔ اس کے بعد فائل آپ نے ڈکلیئر کرنا تھا یہاں پر، تو آپ فائل ڈکلیئر کریں، ضرور بے شک کریں، لیکن جو آپ کا فعل اور آپ کا فائل اور آپ کا جو مفعول بھی ہے وہ ایک سیدھی لائن میں ہونا چاہیے۔ عموماً ایسے کرتے ہیں کہ وہیں پہ بنا دیا، داؤدو کے نیچے یہی چھوٹا سا لکھ دیتے ہیں فعل فائل، اور وہیں جالوتا کے نیچے لکھ دیتے ہیں مفعول بھی۔ وہ ادھر جا رہا ہوتا ہے، وہ ادھر ڈھونڈنا پڑتا ہے، ترکیب چیک کرنے والے کو ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ وہ اوپر انہوں نے کہاں بنا کے کیا آ گئے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لاسٹ والی ترکیب کے اندر سب کچھ یہاں پہ مرکب اضافی سے مل ملا کر بنتے ہوئے جب نیچے تک آیا تھا، تو پیچھے مبتدا کو میں نے بالکل نیچے لا کر اس کی خبر کی سیدھ میں رکھا تھا۔ تو آپ بھی اسی طرح کیا کریں۔ اب دیکھیں تمام چیزیں ایک سیدھی لائن کے اندر آ رہی ہیں، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو فعل ہے نا قتلہ، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ نیکسٹ ٹائم سے جب میں ترکیب کروں گا تو میں یہ نہیں لکھوں گا کہ فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر، بلکہ میں ڈائریکٹ لکھوں گا جملہ فعلیہ خبریہ، کیونکہ وہ جو فاعل ہے وہ یہ نظر آ رہا، اور وہ جو مفعول بھی ہے وہ یہ نظر آ رہا، اور وہ جو فعل ہے وہ یہ رہا۔ اب امپورٹنٹ ترین بات، اردو میں ترجمہ۔ اردو میں ترجمہ جب کیا جائے گا تو پہلے فاعل کا ترجمہ کریں گے، اس کے بعد مفعول بھی اگر ہوا عبارت میں تو اس کا کریں گے، یا ایک سے زیادہ مفاعیل ہوئے تو ان کا کریں گے، آخر میں فعل کا ترجمہ کریں گے۔ یعنی فاعل کا کریں،
فائل کیا ہے؟ داؤد، تو داؤد کے ساتھ نے لگائیں، داؤد نے، مفعول بھی کا ترجمہ کریں جالوت کو، آخر میں اس فعل کا کیا ہے ترجمہ قتل کیا، یہ جو آخر میں فعل کا ترجمہ کیا ہے، یہ آپ پوائنٹ نوٹ کر لیں اور ہمیشہ اسی انداز میں ترجمہ کیا جائے گا۔ اگر جملہ فعلیہ کو عربی میں دیکھیں تو ہم نے ابھی دیکھا تھا کہ فعل پلس فاعل پلس مفعول بھی، وہ فارمولا تھا عربی زبان کے حساب سے، لیکن جب اردو میں دیکھیں گے تو بنے گا فاعل پلس مفعول بھی پلس فعل، یہ بتانا مقصد تھا۔ ایک بات تو یہ مکمل ہوئی۔